ناظرین، خبر ہے کہ اسلام آباد پولیس لائن کے پھر ایک ریسٹ ہاؤس کو جو ہے وہ سجانے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور وہاں پر ایک ہائی پروفائل قیدی کے آنے کی خبریں ہیں۔ وہ ہائی پروفائل قیدی کون ہے اور وہ کن شرائط پر آ رہا ہے، میں اس کے بارے میں بات کروں گا، اور میں ریویو ججمنٹ اینڈ آرڈر 2023 جو ہے، یعنی جسے عرف عام میں جو ہے نواز شریف کا راستہ روکنے کی آخری کوشش جو ہے، اس کے بارے میں بات کروں گا۔ اور میں جناب انوار الحق کاکڑ جو نئے نگران وزیر اعظم کے طور پہ آئے ہیں، پاکستان کے 8ویں نگران وزیر اعظم، ان کے بارے میں بات کروں گا۔ لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے جو ہے وہ چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور پروگرام کو جو ہے آگے شیئر بھی کریں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ایسی انفارمیشن دیں جو واقعی ایک حب الوطنی کے تقاضوں کے تحت ہو اور جس میں انفارمیشن ہو، اور وہ بغیر کسی کی روح رعایت کے بغیر، یعنی میں کسی پارٹی بن کے نہیں، بلکہ ایک ذمہ دار پاکستانی کی حیثیت سے اور ایک اچھے جرنلسٹ کی حیثیت سے کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک میں وہ انفارمیشن دوں۔ تو میں سب سے پہلے بات کروں گا جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے، کہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسلام آباد کا پولیس لائن کا وہ حصہ جہاں پر چیف جسٹس صاحب کی ہدایت پر عمران خان صاحب کو رکھا گیا تھا 9 مئی کے واقعے سے پہلے، یعنی 8 مئی کا یہ واقعہ ہے، تو جب عمران خان صاحب کو جس حصے میں رکھا گیا تھا، اب دوبارہ سے اسی حصے کی تزئین و آرائش شروع ہو گئی ہے۔ یہ کیوں شروع ہوئی ہے، اس کے بارے میں جو خبریں مجھ تک پہنچی ہیں وہ ایسی ہے کہ خان صاحب نے بالآخر جو ہے وہ ایک معاہدہ جو ہے وہ ترتیب دینا شروع کر دی ہے۔ ان کا ذہن بن گیا ہے کہ وہ جو چاہتے تھے انقلاب لانا، وہ جو خواب دیکھ رہے تھے انقلاب کا، وہ انقلاب ان کا مکمل نہیں ہو رہا، بلکہ اس میں مزید کھجل خواری ہے، اور یہ کھجل خواری کا راستہ جو بہت طویل ہے، اور اس میں جولائی اور اگست کی جو گرمی تھی اس نے دراصل عمران خان صاحب کے اعصاب کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ اور مجھے یہاں پہ وہ خورشید شاہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے جینیس اور سینئر رہنما ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ بتایا تھا، یہ اس وقت خان صاحب جو ہے پرائم منسٹر تھے، اور دور دور تک کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ عمران خان کبھی جیل میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے انہیں ذاتی طور پہ یہ بات بتائی تھی کہ میں کم سے کم جیل کی جو ہے وہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا، میں جیل میں نہیں رہ سکتا، اور اگر 8 دن میں رہ لیا، اور آج 8واں دن ہے، یعنی پچھلے سیٹرڈے کو خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی اور آج پھر 8واں دن ہے، تو خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے عمران خان نے یہ بات بتائی تھی کہ میں 8 دن اگر رہ لیے جیل میں تو میں مر جاؤں گا۔ تو پھر یہ مقدر کی بات ہے، قسمت کی بات ہے کہ خان صاحب کو گرمی جیل بھی کون سے وقت کی ملی ہے جب گرمی عین اپنے شباب پہ، اور یعنی ساون جو ہے اس مرتبہ اس نے اپنا خوب رنگ دکھایا ہے اور خوب جو ہے رنگ جمایا ہے، اور پسینے ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے، اور وہ پھر انہیں جیل کون سی ملی ہے، اٹک والی، جہاں پہ 8 گھنٹے جو ہے وہ بجلی کا آنا جانا نہیں ہوتا۔ تو اس چیز نے عمران خان صاحب کو کافی ڈسٹرب کی ہے۔ اب اطلاع یہ ہے کہ خان صاحب بالآخر وہ اس معاہدے کے لیے راضی ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مجھے ایک مخصوص وقت کے لیے اگر آپ سیاست سے آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، وہ، اور پھر خان صاحب کی خواہش تھی کہ انہیں امریکہ یا یورپ کے کسی ملک میں بھجوا دیا جائے، لیکن اس پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ راضی نہیں ہوئی، بلکہ معاہدہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر جا کر حالات مزید خراب ہوں گے، اور وہاں جا کر ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی خبر نکلے گی جو اس معاہدے کی تکمیل میں اور اس عمران خان صاحب کی ذات کے لیے وہ پریشان کن بھی ہوگی۔ تو اس لیے کسی عرب ملک جو ہے اس کا انتخاب کیا جا رہا ہے، اور زیادہ خبریں جو سعودی عرب کے حوالے سے ہیں۔ بہرکیف اب یہ انتخاب عمران خان صاحب کا ہے کہ کیا انہوں نے اٹک کے قلعے میں رہنا ہے، جیل میں رہنا ہے، یا پھر انہوں نے اسلام آباد کے اس ریسٹ ہاؤس میں آنا ہے جس کی تزئین و آرائش کا کام جاری ہے۔ اس کا اگلے 2 سے 3 دن میں، یعنی 14 اگست کے بعد فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن ابھی جو نگران وزیر اعظم آئے ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب باپ پارٹی کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی عمران خان یا اس کی پارٹی کو کوئی ریلیف دینے والے نہیں ہیں۔ انوار الحق کاکڑ کے حوالے سے میڈیا میں اب تک جو کچھ شیئر ہو چکا ہے، میرا خیال ہے وہ ان کی سوچ کی عکاسی کر رہا ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کے لیے کہیں بھی جو ہے مجھے پناہ نظر نہیں آ رہی، بلکہ پی ٹی آئی کے لیے مزید سختیاں آ سکتی ہیں،
بلوچستان کی اس وقت جو ہے، میں حیران کن بات ہے کہ باب پارٹی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے بعد اگر اسٹیبلشمنٹ کو کسی پارٹی نے وہ متاثر کیا ہے تو وہ باب پارٹی ہے. یعنی صادق سنجرانی صاحب کا بھی باب پارٹی سے تعلق ہے اور بلوچستان سے تعلق ہے. اب نگران وزیر اعظم کا بھی بلوچستان سے تعلق ہے. اور اگلے مہینے یعنی جو نئے چیف جسٹس آنے والے ہیں بدیال صاحب کے بعد، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے. تو اس وقت بلوچستان پہ جو نوازشات ہیں اور اس سے جو توقعات ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے لیے اب یہ باب پارٹی جو ہے وہ اہم بنتی جا رہی ہے. اور آخر میں بات کروں گا کہ سپریم کورٹ نے ریویو ججمنٹ 2023 کو جس طریقے سے ریجیکٹ کیا ہے، تو اس سے اس کی بدنیت ہی نظر آتی ہے، اور سمجھ آ رہا ہے کہ واقعی ہماری عدلیہ اور پارلیمنٹ کے درمیان جو ہے ایک ٹینشن اور تناؤ ہے حکومت کے درمیان. اگر اختلاف تھا اس 2023 کے نئے ایکٹ سے، یعنی جو نواز شریف کی واپسی کی راہ ہموار کر رہا تھا اور جو نواز شریف کو دوبارہ سے پاکستان کی سیاست میں ان کر رہا تھا، تو اب 53 ڈیز کے بعد، 53 دن کے بعد جو ہے سپریم کورٹ کا ایسے وقت میں اس پہ اپنا فیصلہ صادر کرنا اور محفوظ فیصلے کو سنا دینا، وہ بدنیتی کو ظاہر کرتے ہیں کہ جب پاکستان میں پارلیمنٹ موجود نہیں ہے، پارلیمنٹ کا وجود جو تھا اس کے سامنے اس کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے تھا، بالکل مسترد کر دینا چاہیے تھا، اس پہ اپنی ججمنٹ دے دینی چاہیے تھی، محفوظ فیصلہ سنا دینا چاہیے تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. تو اس سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی نیت سامنے آئی ہے اور اس سے ماحول میں مزید تلخی پیدا ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سیاسی لوگوں کو روکا نہیں جا سکتا، جلد یا بدیر انہوں نے آ جانا ہوتا ہے، لیکن ہمارے اداروں کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. شکریہ.